السلام علیکم، میں بالکل ٹھیک ہوں اور امید ہے آپ سب بھی خیریت سے ہوں گے۔ حیرت کا دم ہے آج جو کہانی میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں، اس کا عنوان ہے پراسرار حقیقت۔ اس کے مصنف ہیں ثابت حسین۔ یہ داستان بالکل سچی ہے، مگر واقعات کچھ ایسے ہیں کہ ان کی حقیقت کو تسلیم کرنے کے لیے میری عقل آج تک پس و پیش کرتی رہی ہے۔ جن صاحب پر یہ واردات گزری وہ میرے قابل اعتماد دوست ہیں اور اپنے بیوی بچوں سمیت راولپنڈی میں مقیم ہیں۔ ٹھیکیداری ان کا ذریعہ معاش ہے۔ یہ واقعات برصغیر کی تقسیم سے بھی تقریباً 10 سال پہلے کے ہیں۔ دہلی سے بمبئی ریلوے لائن پر ریاست بھوپال کی حدود میں وسطی ہند کے پہاڑی سلسلے پھیلے ہوئے ہیں۔ ان پہاڑی سلسلوں میں ریلوے لائن اور ریلوے اسٹیشنوں کی تعمیرات انجینئرنگ کے کمالات ہیں۔ گورنمنٹ برطانیہ نے اپنی مواصلاتی سہولتوں کے لیے ان پہاڑی سلسلوں میں ریلوے لائن تعمیر کی تھی اور اسٹیشن بھی عجیب عجیب مقامات پر بنائے تھے۔ ایسا ایک اسٹیشن مڈ گھاٹ تھا جو ایک اونچی پہاڑی پر واقع تھا، جس پر پہنچنے کے لیے کم از کم 80 سیڑھیاں چڑھنی پڑتی تھی۔ پہاڑی کے دامن میں اسٹیشن یارڈ کی 3 پٹڑیاں گزرتی تھیں۔ اسٹیشن کے ملحق سٹاف کی رہائش کے لیے کچھ کوارٹر بنے ہوئے تھے جو عموماً غیر آباد ہی پڑے رہتے تھے۔ اسٹیشن کا عملہ زیادہ تر ڈیوٹی سے فارغ اوقات میں مڈ گھاٹ سے باہر ہی قیام کرتا تھا۔ میرے دوست جمیل اسٹیشن کے انچارج تھے، اس لیے وہ وہیں قیام کیا کرتے تھے۔ اسٹیشن کے گرد و نواح میں بالکل ویرانی تھی۔ سیاہی مائل بھورے رنگ کے پہاڑوں کے سلسلے دور دور تک پھیلے ہوئے تھے اور زیادہ تر گھنے درختوں سے ڈھکے ہوئے تھے۔ جنگلی جانوروں کی بہتات تھی۔ سانپ، بندر اور شیر بکثرت تھے۔ شیر تو یوں ہی اکثر راتوں میں ریلوے یارڈ میں چہل قدمی کیا کرتے تھے۔ ریلوے اسٹاف رات کے وقت خوف سے دبکا ہوا اوپر بلندی پر بیٹھا رہتا تھا۔ اسٹیشن پر کوئی ٹرین نہیں ٹھہرتی تھی، صرف ایک مال گاڑی رکتی تھی جو ہر تیسرے روز اسٹاف کے لیے پانی کی سپلائی لایا کرتی تھی اور ہمیشہ دن میں آتی تھی۔ محکمہ ریلوے نے اسٹاف کی مدت تقرر صرف 6 ماہ رکھی تھی۔ میرے دوست جمیل بھی اس 6 ماہ کی مدت کے لیے ہی بھوپال سے تبدیل ہو کر یہاں آئے تھے۔ ایک ہفتہ تو نہایت خیر و خوبی سے گزر گیا اور جمیل نے تمام افواہوں کو جھوٹ خیال کر کے اپنے ذہن سے حذف کر دیا تھا۔ ایک رات وہ ابھی جاگ ہی رہے تھے کہ ان کو کوارٹر میں پیروں کی آہٹ محسوس ہوئی، جیسے کوئی کمروں میں چل پھر رہا ہو، مگر نظر کچھ نہیں آتا تھا۔ جمیل بہت خوفزدہ ہو گئے۔ ہونا بھی چاہیے تھا، کیونکہ ویرانہ اور تنہائی، رات کا وقت، بدروحوں کے چرچے۔ انہوں نے حوصلے سے کام لیا۔ حالانکہ خوف سے حال برا ہو رہا تھا، مگر کوارٹر سے بھاگے نہیں، جمے رہے کہ دیکھیں اور کیا مشاہدے میں آتا ہے۔ کچھ دیر کے بعد ملحقہ کمرے میں ملی جلی نسوانی اور مردانی آوازیں آنے لگی اور دیکھتے دیکھتے ایسا محسوس ہونے لگا جیسے کمرہ آوازوں سے بھر گیا ہے۔ گویا بہت سے لوگ ہیں جو بولے چلے جا رہے ہیں، لب و لہجہ عجیب، زبان غالباً ہندی، کبھی آوازیں مدھم خسر پسر کی حد تک اور کبھی خوفناک قسم کے کہے۔ جمیل نے ہمت کر کے برابر والے کمرے میں جھانکا، مگر کچھ نظر نہ آیا۔ مکمل اندھیرا۔ مجمع کی موجودگی اور آوازوں کی بنبناہٹ صاف سنائی دے رہی تھی۔ وہ اپنی چارپائی پر لیٹ گئے، خوف سے بے حال، پسینے سے شرابور۔ یکایک کمرے میں ناچ شروع ہو گیا۔ پائل اور گھنگروؤں کی جھنکار اور پیروں کے تھرکنے کی آواز آ رہی تھی، مگر ناچنے والے نظر نہیں آتے تھے۔
جمیل خوف سے سرد ہو گئے۔ بھوتوں کی اس خطے میں موجودگی ان کے لیے ایک یقینی امر بن گئی۔ وہ چارپائی پر مورچہ بنا کر بیٹھ گئے۔ 3 گھنٹے کے بعد وہ طوفان بدتمیزی ختم ہوا۔ گھر میں حسب سابق مکمل سکوت ہو گیا۔ آہستہ آہستہ جمیل بھی خوف کے اثرات سے چھٹکارا پانے لگے۔ وہ بے انتہا تھک گئے تھے۔ بستر پر لیٹتی گہری نیند کی آغوش میں چلے گئے۔ صبح چاق و چوبند بیدار ہوئے۔ ضروریات سے فارغ ہو کر جب تبدیلی لباس کے لیے دوسرے کمرے میں داخل ہوئے تو الماری میں ایک چھوٹا سا بت رکھا ہوا نظر آیا۔ جمیل بے حد خوفزدہ ہوئے اور اسے ہاتھ لگانے سے بھی ڈرتے رہے۔ وہ سخت پریشانی میں مبتلا ہو گئے کہ اب اس بت کا کیا کریں۔ اس بت کو اسی طرح الماری میں چھوڑ کر وہ اسٹیشن پر آ گئے۔ اس عجیب و غریب واقعے کا ذکر اپنے ماتحت عملے سے کیا۔ ان کے عملے میں ایک مرہٹہ ہندو مڈ گھاٹ کے نزدیک ہی کسی مقام کا رہنے والا تھا۔ شیو رام کانکڑ اس کا نام تھا۔ اس ہندو نے مشورہ دیا کہ وہ بت اس شکتی کا تھا جو کل ان کے کوارٹر میں چوکی جمائے تھی۔ اپنی شبیہ کا بت چھوڑنے کا مطلب تھا کہ وہ جمیل سے خوش تھی اور ہو سکتا ہے کہ اس شکتی سے کوئی فائدہ پہنچے۔ شیو رام نے مزید بتایا کہ زمانہ قدیم سے مدھیہ پردیش اپسراؤں، دیوی دیوتاؤں اور سراپ پائی ہوئی بدروحوں کا مسکن رہا ہے۔ سراپ پائی ہوئی یعنی بد دعا پائی ہوئی بدروحوں کا۔ ان بدروحوں کے مختلف درجے ہیں۔ ہر گروہ کا ایک سردار ہے جو اپنی دھن کا آزاد ہے۔ وہ جہاں چاہتے ہیں چوکی جما لیتے ہیں۔ ان کے لیے فاصلہ اور وقت مشکل نہیں ہے۔ اگر منوش جاتی چھیڑ چھاڑ نہ کرے تو کوئی نقصان نہیں ہوتا۔ اس کے علاوہ اس ہندو نے بہت سے توہمات اور خرافات جمیل کو سنائیں جن کا ان کے ذہن پر کوئی اثر نہیں ہوا۔ پھر بھی حالات کی نزاکت کے پیش نظر خاموشی ہی میں عافیت خیال کی۔ اس بت کو شیو رام اپنے کوارٹر میں لے گیا۔ 1 ہفتہ بغیر کسی غیر معمولی واردات کے گزر گیا۔ دفتن ایک رات نصف حصہ گزرنے کے بعد وہی دھما چوکڑی شروع ہو گئی۔ جمیل گہری نیند سو رہے تھے، ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھے، مگر چونکہ گزشتہ واردات دیکھ چکے تھے اس لیے خوف میں قدرے کمی تھی۔ پھر بھی وہ بالکل چوکنا رہے کہ نامعلوم حالات کیا پلٹا کھائیں۔ بغیر کسی الجھن کے ہنگامہ ختم ہو گیا اور جمیل پھر سو گئے۔ صبح اٹھ کر پہلا کام ملحقہ کمرے کا معائنہ کیا۔ کیا دیکھتے ہیں کہ اسی الماری میں ایک ریشمی بنڈل رکھا ہے۔ جمیل نے جب بنڈل کو اٹھایا تو کافی وزنی بھی تھا۔ اب تو تجسس اور بڑھا۔ فوراً رومال کیا کھلا کہ جمیل تصویر حیرت بن گئے۔ آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ مبہوت کھڑے ان طلائی کاشوں کو دیکھتے رہے جو رومال کے بنڈل سے برآمد ہوئی تھیں۔ ان طلائی کاشوں پر نہ مہر نہ نشان، اور ان کی تراش اور وضع بھی ایسی کہ جمیل نے ملک کے کسی صرافے میں نہیں دیکھی تھی۔ 2 ہفتے کی طویل تاخیر کے بعد ایک جمعرات کی شب وہی طوفان بدتمیزی ان کے کوارٹر میں پھر برپا ہو گیا۔ کیا کرتے؟ قہر درویش بر جان درویش برداشت کرتے رہے، یہاں تک کہ 3 گھنٹے بعد یہ ہنگامہ فروغ ہو گیا اور گھر میں مکمل سکوت چھا گیا۔ جمیل جاگ رہے تھے۔ شدت تجسس سے مجبور ہو کر صبح تک کا انتظار نہیں کیا بلکہ ٹیبل لیمپ پکڑ کر اس کمرے میں داخل ہو گئے۔ کمرے میں ان کی آنکھوں نے جو دیکھا اس کے خوف سے لیمپ ان کے ہاتھ سے گر گیا۔ شیشے کی چمنی کھناکے کے ساتھ چکنا چور ہو گئی۔ لیمپ لڑک کر فرش پر اس طرح ٹک گیا کہ اس کی لو جلتی رہی۔ اس مدھم روشنی میں میرے دوست نے جو دیکھا اور جو واردات ان پر گزری، وہیں سے اس داستان کا متحیر ترین حصہ شروع ہوتا ہے۔ جمیل کیا دیکھتے ہیں کہ ایک حسین و جمیل عورت عجیب قسم کے نیم عریاں لباس میں فرش پر بیٹھی ہے۔
وہ خوف سے کانپ گئے، اس عورت کے پیروں کو دیکھنے لگے کیونکہ سنا گیا ہے کہ چڑیلوں کے پیر الٹے ہوتے ہیں، مگر پیر تو سیدھے تھے۔ جمیل کی آواز گلے میں پھنس کر رہ گئی۔ گھبراؤ نہیں منوش، وہ عورت بولی۔ اس کی آواز ایسی تھی جیسے گھنٹیاں بج رہی ہوں۔ میں تمہاری داسی ہوں، سردار رگھو نے تمہاری سیوا کے لیے بھیجا ہے۔ وہ عورت جمیل کا ہاتھ مضبوطی سے پکڑے پہاڑیوں میں اڑی جا رہی تھی۔ رات میں نظر کچھ نہیں آتا تھا۔ جمیل نے محسوس کیا کہ ان کے جسم میں وزن ہی نہیں تھا اور وہ ایسا محسوس کر رہے تھے جیسے اڑ رہے ہوں۔ آنکھیں کھلی تھیں مگر دماغ معاف۔ تھوڑے عرصے کے بعد بہرحال وہ عورت جمیل کو لے کر ایک تاریک غار میں داخل ہو گئی۔ اندھیرے غار میں وہ ایسے چل رہی تھی جیسے روشنی میں بے تکان چلا جاتا ہے۔ کچھ فاصلہ طے کرنے کے بعد ایک سمت سے روشنی نمودار ہوئی اور پھر مکمل روشنی۔ ہر چیز صاف نظر آ رہی تھی۔ غار کیا تھا؟ پہاڑوں میں کاٹا ہوا بڑا سا کمرہ تھا۔ دیواروں پر نقش و نگار اور دیوی دیوتاؤں کے ننگے مجسمے بھدے طور پر کندہ تھے۔ عود اور عنبر کی خوشبو سے کمرہ بسا ہوا تھا۔ پتھروں سے تراشا ہوا ایک چبوترا بنا تھا۔ اس چبوترے کے سامنے جمیل کو کھڑا کر دیا گیا۔ اس چبوترے پر ایک نہایت قریح المنظر مخلوق بیٹھی تھی۔ انسان نما چہرہ، دانت باہر نکلے ہوئے، سر پر دو چھوٹے چھوٹے سینگ، کان نہایت بڑے بڑے اور بدوضع، منہ کا دہانہ نہایت بڑا جس سے لعاب دہن ٹپک رہا تھا۔ یہ شکل و شباہت اس پتھر کی مورتی سے بالکل ملتی جلتی تھی جو جمیل کو الماری میں پڑی ملی تھی۔ اس خوفناک بھوتنے کی آنکھیں بالکل گول اور سرخ انگارہ ہو رہی تھی۔ جمیل یہ خوفناک منظر دیکھ کر کانپنے لگے۔ وہ عورت چبوترے کے نیچے ماتھے کو فرش پر ٹکائے اوندھی پڑی ہوئی تھی۔ وہ بھوتنا اپنے دانتوں کو باہر نکالے ہوئے نہایت مکروہ طریقے سے جمیل کو دیکھ کر ہنسے جا رہا تھا۔ اس کی سرخ آنکھوں میں کمینگی ضرور تھی مگر دشمنی نظر نہیں آتی تھی۔ جب وہ ہنس چکا تو جمیل سے یوں گویا ہوا، منوش چنتا نہ کر، ہم تیرے برودی نہیں ہیں، ہم بہت پرسن ہوئے ہیں۔ تو نے ہمارے ساتھ منشیوں کی چنڈالی کا برتاؤ نہیں کیا۔ منوش بتا تو صحیح تیرا کیا دھرم ہے؟ جمیل نے اپنی خوفزدہ نحیف آواز میں بتایا کہ وہ مسلمان ہیں۔ تو اس بھوتنے نے ایک جھرجھری لی جیسے کوئی کڑوی گولی نگل رہا ہو۔ نہایت مکروہ لہجے میں بولا، ملچ ہو مگر ہردے پوتر ہے، یعنی دل پاک ہے۔ میں نے یہ داسی تم کو بلیدان کر دی ہے، اس کو منوش چولا دے دیا ہے، اس کو لے جاؤ۔ جمیل کی زبان خوف سے گنگ ضرور تھی مگر دماغ کچھ کام کرنے لگا تھا۔ وہ ڈرتے ڈرتے بولے، سردار میں مسلمان ہوں، کسی دوسرے دھرم کی استری کو داسی نہیں بنا سکتا۔ وہ بھوتنا پیروں کو سکیڑ کر بیٹھ گیا اور سر ہلا ہلا کر بولنے لگا، ہمارا ایسا ہی کام ہے، یہ داسی تیرے دھرم پر چلے گی اور تیرے چرنوں میں رہے گی۔ جمیل کے دل سے کافی حد تک خوف کم ہو گیا تھا اور ان کے گمشدہ حواس بھی لوٹ آئے تھے۔ سردار مجھے کل تک کی مہلت مل جائے، مجھے اس کو ساتھ لے جانے کا انتظام کرنا ہے۔ جمیل نے بہانہ کیا۔ سردار راضی ہو گیا مگر کہنے لگا کہ کل یہ جمیل کے پاس آئے گی۔ اگر انہوں نے انسانوں ایسی چالاکی سے کام لیا اور کوئی دھوکہ کیا تو وہ ان کو واصل جہنم کر دے گا۔ یہ سن کر جمیل کے پسینے چھوٹ گئے۔ ہوا کا ایک جھونکا سا آیا جیسے بھگولا ہوتا ہے۔ جمیل نے بے وزنی کی سی کیفیت محسوس کی مگر دوسرے ہی لمحے وہ اپنے کمرے میں تھے۔ رات نصف سے زیادہ گزر چکی تھی۔ سونے کی کوشش کی مگر نیند غائب ہو چکی تھی۔ دوسرے دن کا خیال دل کو پریشان کیے ہوئے تھا۔ نس نس میں خوف سرایت کر گیا تھا۔ ذرا سی آہٹ پر چونک کر کھڑے ہو جاتے۔
آخر کار جمیل اس فیصلے پر آ کر پختہ ہو گئے کہ یہاں سے رفو چکر ہو جایا جائے اور یوں اس مصیبت سے نجات مل جائے۔ جب یہاں نہیں ہوں گے تو وہ بھتنا بھی کیا کر لے گا؟ کبھی ان سونے کی کاشوں سے خوف آنے لگتا کہ کہیں کوئی نیا عذاب نہ کھڑا ہو جائے، اور کبھی طمع غالب آ جاتا اور مستقبل کے حسین خواب ان طلائی کاشوں سے جنم لینا شروع کر دیتے۔ بہرحال شام کو انہوں نے اتفاقی رخصت کی رپورٹ کر کے اپنے نائب کو چارج دیا اور بھوپال روانہ ہو گئے۔ وہ طلائی بنڈل بھی سوٹ کیس میں ان کے ساتھ تھے۔ ابھی بھوپال اسٹیشن کی بلڈنگ سے باہر ہی نکلے تھے کہ اسی عورت نے سامنے آ کر راستہ روک لیا۔ اس کا چہرہ غصے سے لال ہو رہا تھا۔ کہاں بھاگ کے جاؤ گے بابو؟ میں تو تمہارے سوٹ کیس میں بیٹھی ہوں، تم کو تو پاتال سے بھی نکال لوں گی۔ جمیل زمین میں گڑ گئے، پیر نہیں اٹھتے تھے، زبان بند، آنکھیں حیرت سے کھلی ہوئی، خوف کی ایک سرد لہر ریڑھ کی ہڈی کے پار اور لرزہ طاری بس اس کو تکے جا رہے تھے۔ عافیت اسی میں خیال کی کہ خاموشی سے اس کو ساتھ لے کر اپنے مکان پر واپس آ گئے۔ زیادہ وقت ضائع کیے بغیر اپنے چند دوستوں سے مشورہ کیا جن کی متفقہ رائے تھی کہ اس عورت کو ساتھ رکھا جائے تاکہ اس کی اگر کوئی شرارت ہو تو کم از کم بے خبری میں نہ ہو۔ اگر نکاح میں لا کر اس بھتنے کی باتوں کی بھی تصدیق کر لی جائے تو کیا مذائقہ ہے۔ لہٰذا دوستوں نے خفیہ طور پر معمولی انتظامات کر کے نکاح بھی کروا دیا۔ قاضی کو پراسرار حالات سے بالکل بے خبر رکھا گیا۔ ظاہر یہی کیا کہ ایک بے سہارا غیر مذہب کی عورت ہے جو اسلام قبول کر کے شادی کرنے کی خواہش مند ہے، اور جمیل نے یہ ایثار کرنا پسند کیا ہے۔ بھوپال چونکہ مسلمان فرما روا کی ریاست تھی، اس لیے بغیر کسی الجھن کے سب کام پایا تکمیل کو پہنچ گیا۔ جمیل نے ایک بزرگ ملانی مقرر کر دی جس نے ان کی بیوی کو اردو، عربی، دینیات اور قرآن کی تعلیم دینا شروع کر دی۔ جمیل نے ملازمت ترک کر دی، ٹھیکیداری کا کام شروع کر دیا اور خوب پھولے پھلے اور آج تک ان کا یہی پیشہ ہے۔ جمیل کہتے تھے کہ وہ خاتون بڑی اچھی طرح سے اسلام سے واقف ہو گئی، نہایت وفادار شریک حیات ثابت ہوئی۔ اس کے 2 صاحبزادے بھی دولت ہوئے جو بڑے ہو کر اچھے تعلیم یافتہ ہوئے اور پاکستان میں اچھے حال میں ہیں۔ ان کی بیوی نے کبھی اپنے سابقہ حالات سے جمیل کو روشناس نہیں کیا، بلکہ جمیل کا تو یہ کہنا تھا کہ وہ شاید اپنا ماضی فراموش کر چکی تھی۔ ابتدا میں کبھی کبھی کوئی غلط حرکت ان کی بیگم سے سرزد ہو جایا کرتی تھی، مگر بتدریج وہ بھی معدوم ہو گئی۔ جمیل اپنی خاندگی زندگی سے بہت مطمئن اور خوش ہیں۔ قارئین، میں نے اپنے ساتھ آپ کو بھی آج اس ذہنی کشمکش میں شریک کر لیا ہے جس میں اتنے عرصے سے پھنسا ہوا تھا۔ اس کہانی کا ماخذ ہے سیارہ ڈائجسٹ، اپریل سن 1972۔ یہ مختصر اور عجیب و غریب کہانی آپ کو کیسی لگی کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا۔ میں لیتی ہوں آپ سے اجازت، جہاں رہیں خوش رہیں، شاد و آباد رہیں، ہنستے مسکراتے رہیں۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔